بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب عرض۔ ابھی آپ کو پوسٹ نظر آئے گی ٹی وی پہ، اور یہ ہے من مرضی 18ویں قسط ہے ہر پل جیو کی۔ اس کا ریو ہوتا ہے اب۔ اس کے بعد یہ آپ کو دکھایا جائے، دکھا رہے ہیں آپ کو پوسٹ ٹی وی پر۔ حمزہ اور وہ جو سجا ہے، جو بھی اس کی شادی ہوتی تو یہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہی لڑکا ہوتا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ سب بہانے بازی کرتا ہے، لیکن اس کا راز جو ہے نا، اس کو حمزہ کو سب پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو اس کو بتاؤں گا ریویو کر کے، اور یہاں تک کیسے نوبت آتی ہے۔ تو اس کا ریویو ہوتا ہے اب۔ اس کے بعد حمزہ اسپتال جاتا ہے کہ اس کے دوست کے باپ کا اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کا کوئی دوست ہوتا ہے وہاں پہ ہی، جو ایک لڑکا ہے جو چاہتا تھا پہلے اپنے زہرا سے۔ بہرحال یہ وہاں جاتا ہے، معلوم کرتا ہے کیا ہوا۔ اس کا بزنس پارٹنر بھی ہے، اور وہ بتاتا ہے اس کو، حمزہ کو۔ تو وہ وہاں دیکھتا ہے، کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ ایک لڑکی آتی ہے جو اس سے ملاقات کرتی ہے، تو پوچھتا ہے یہ کون ہے، تو بولتا ہے یہ وہی ہے، یہ جو سجا صاحب ہے اس کی بیگم ہے، یہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس کو سب اس کا راز پتہ لگ جاتا ہے حمزہ کو۔ کہتا ہے اچھا۔ اور یہ جو ہے منشا سارا چھپاتی ہے، اور شروع سے آخر تک جھوٹ کے انبار ہیں اس کے پاس۔ جس کو کچھ نہیں پتہ وہ سب بولتی، جو نہیں ہوتا وہ بھی کہہ دیتی ہے۔ آخر میں یہاں بھی یہی کام ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں حیدرآباد سے جانا تھا، اماں کو نہیں جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کاروبار کی فکر نہیں کرو، میں ہوں، اور جو ہی آفس کا کام ہوگا میں سنبھال لوں گا۔ اور وہاں عادل کے پاس ایک لڑکی آتی ہے، عادل ہے اس کا نام لڑکے کا۔ اس نے بتایا کہ حمزہ کو یہ لڑکی کا نام صورت ہے، اور یہ سجا کی بیوی ہے۔ اور اس کے بعد سجا اپنے ایک دوست کے ساتھ منشا کے گھر آ جاتا ہے، اور مولوی کو بھی ساتھ لاتا ہے، اور آدمی بھی کچھ ایک ہی دو ہوتے ہیں، اور نکاح کے لیے حمزہ بھی ادھر ہوتا ہے، وہاں پتہ لگتا ہے تو وہاں ہوتا ہے، اور حمزہ سب کو بتاتا ہے اس کی حقیقت کا، کہ اس نے پہلے شادی کر چکا ہے یہ، اور مجھے پکی معلومات ہے۔ تو یہ اس کی رضامندی کے بغیر ہی شادی کر رہا ہے، بہت کچھ کہتا ہے۔ پھر اس کا باپ بڑی مشکلوں سے آتا ہے، ویسے ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کی جو ہے حمزہ کی ماں اس کو کہتی ہے یہ کیا، اس نے بتایا بھی نہیں، اور دوسری شادی کر رہا ہے، اس کی پکی عمر ہے، پہلے سے لگ رہا ہے شاید اس کے بال بچے بھی ہوں، بہت بڑا پڈا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کہتا ہے نکاح کرایا نہ کرایا، تو بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس نے زیادہ نام بھی نہیں لیا، پھر بھی سب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ کی پکی ہے نا منشا، اور اس کو تو وہی کرنا جو ہی کرتی ہے، جب تک کہ اس پہ سر پہ ہتھوڑا نہیں پڑے گا یہ سنبھلے گی نہیں، سمجھے گی نہیں، اور سب کو پیچھے ڈال دیتی ہے منشا، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتی رہتی ہے۔ اور یہاں بھی سب سے بڑا جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، ہم دونوں راضی سے یہ نکاح کر رہے ہیں۔ اس کا باپ بھی دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن تھوڑی بچت ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب سے اس کا باپ پھر مجبور ہے کیا کرے، کہ نکاح پڑھاؤ اس کا، اور یہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد کی کہانی کیا ہے، کیونکہ اس کو نصیحت نہیں ہو رہی نا، نصیحت ہونی ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں اگلی قسط میں کیا ہوگا، اس کا نکاح کے بعد کیا ہوگا۔ اور وہ قسط ہے میرے خیال 19ویں قسط ہے،
ڈرامہ بڑھ گیا اور ٹاپ ہو گیا. چلیں مجھے اجازت دیں, پھر اگلی قسط میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے. کیلیفورنیا, کانکرڈ, USA. Bye.